تمام تعریف اللہ کے لیے درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات خصوصی طور پر میں یہ تعریف کروں گا کہ قابل تعریف ان کی والدہ ہیں کہ جنہوں نے بچوں کی پرورش عزاداری امام حسین سے محبت کرتی ہے اور وہ خود بھی ایک اچھی بہترین عزادار ہے. گھر میں عزا خانہ ہے, گھر میں عزاداری ہوتی ہے. ابھی محبت عزاداری سے اور امام حسین علیہ السلام سے یہ نسب میں آتی اور آج کے دور میں اس کی افادیت بہت بڑھ گئی. علمی طور پر اور عملی طور پر یہ وقت کی ضرورت بن چکی ہے. دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس پر دونوں پہلو سامنے نہ آتے ہوں, ایک مثبت ہے اور ایک منفی. جب انبیاء پر تنقیدیں ہوئی, آسمانی کتابوں پر تنقیدیں ہوئی, تو اگر عزاداری پہ ہو رہی ہے تو یہ کوئی حیرت کی بات ہے. اور اس سے یہ فائدہ بھی پہنچتا ہے کہ تنقید کے جوابات سے وہ چیز اور مستحکم ہو جاتی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں کہ اس دور میں یہ ہو رہا ہے, نہیں, بلکہ ہمیشہ سے جب سے ان چیزوں کا وجود ہے, جب سے یہ دونوں پہلو موجود ہیں اور معاشرے میں دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. فلسفے میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ گھر کے کمرے میں میز پر ایک گلاس رکھا ہے اور اس میں گلاس میں آدھا گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے. گلاس پہ ہر آنے والے کی نظر ہے, تو ایک آئے گا اور وہ کہے گا کہ گلاس آدھا خالی, اور دوسرا کہے گا کہ آدھا گلاس بھرا ہے. باتیں دونوں صحیح, لیکن ایک کی نظر عیب پر ہے, ایک کی
تو دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ہر دور میں ہوں گے۔ صرف عزاداری نہیں بلکہ آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ کو دونوں طرح کے لوگ ملیں گے، ملاقات ہوگی ان سے، اور ان سے گفتگو ہوگی آپ کی۔ اگر آپ کے پاس ان کی باتوں کا جواب ہے تو آپ جواب دے دیں گے۔ مجلس اعضا اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کی ایک ثواب کے ساتھ ساتھ ایک علمی حیثیت بھی ہے، اور یہ مجلسیں سجائی گئی تھیں معصومین کے دور میں اسی لیے کہ قوم کو علم کس طرح دیا جائے، اور جتنے علوم امام حسین کی مجلس میں مل جاتے ہیں وہ کسی ایک شعبے سے کہیں بھی آپ نہیں پا سکتے۔ ہزاروں کتابیں پڑھ کر بھی وہ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا جو ایک مجلس اعضا سے حاصل ہو جاتا ہے۔ مجلسی تہذیب یہ لفظ اسی لیے رکھا گیا کہ تہذیب نکلی ہی مجلس حسین سے۔ تہذیب کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس لیے کہ تہذیب کے بانی ہی امام حسین ہیں، اور وہی تہذیب جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے نانا سے، اپنے والد سے، اپنے دادا پردادا سے ان کو ملی تھی، اسی کو انہوں نے کربلا میں متعارف کرایا۔ تہذیبیں بہت سی دنیا میں آئیں، ترقی بھی کی انہوں نے، اور اس کے بعد وہ ختم بھی ہو گئی، فنا بھی ہو گئی۔ ان تہذیبوں کے حالات آپ کو آثار قدیمہ کی کتابوں میں مل جائیں گے، اور قرآن میں آپ بہت نمایاں طور سے ایسے تمدن، ایسی تہذیبیں، ایسے ملک، ایسی قومیں آپ کو بار بار ملیں گی قرآن میں کہ جنہیں اللہ نے ختم کر دیا، پنپنے ہی نہیں دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور باقاعدہ اعلان کرتا ہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ وہ کتنی ترقی یافتہ قومیں تھیں، لیکن ہم نے ان کو تہ زمین کر دیا، ہم نے ان کی زمینوں کو کوٹ کوٹ کے بجری بنا دیا، ہم نے ان کے ملک تباہ کر دیے، ہم نے ان کو ختم کر دیا، ہمارا عذاب ان کو لے ڈوبا، ہم نے ان پر زہریلی ہوائیں بھی بھیجی، پتھر بھی برسائے، ہم نے زمینوں کو پھاڑ کر اس میں ان کو دفن کر دیا۔ اور باقاعدہ اللہ سورہ فجر میں اس کو بیان کرتا ہے کہ وہ کون کون سی قومیں تھیں۔ وہ قوم عاد تھی، وہ قوم سمود تھی، وہ آل فرعون تھی۔ یہ ساری قومیں بہت ترقی کرتی چلی گئیں، اور ان کی ترقیوں کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ عاد نے کیسی عمارتیں بنائی تھیں اور کتنی بلند عمارتیں بنائی تھیں، اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہوں نے صنعت کاری دکھائی تھی، ڈیزائن بنائے تھے، ہم نے سب برباد کر دیا، ختم کر دیا، ہم نے ان کی ہڈیوں کو چورا کر دیا، ہم نے ان کی ہڈیوں کو پسا ہوا چورا بنا دیا۔ اور تفسیر میں ہے کہ جو خاک اڑتی ہے، جب ریت اڑتی ہے تو اس میں جو چمک پیدا ہوتی ہے، جب سورج کی روشنی خاک پہ پڑتی ہے تو اس میں روپہلے چاندی جیسے ذرات چمکتے نظر آتے ہیں۔ تو معصومین نے کہا وہ قوم عاد کی ہڈیوں کا سرما ہے جو خاک میں ملا ہوا ہے، ریت میں ملا ہوا ہے، ہڈیاں پیس دی ہم نے ان کو، پتہ ہی نہیں چلا ان کا، تمدن ہی برباد ہو گیا۔ اور کچھ وہ تہذیبیں کہ جن کی وہ تعریف کرتا ہے
ہم نے اس تہذیب کو پروان چڑھایا. ہم نے حکم دیا ابراہیم کو کہ جاؤ تم ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو اس سرزمین پہ چھوڑا جہاں نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ سایہ ہے، نہ کوئی مخلوق ہے. تو اس وادی میں بھیجا جا رہا ہے. تہذیب ہمیشہ وادی سے ابھرتی ہے. وادی کہتے ہیں نالے کو. نالا یہ نہیں کہ جو شہروں میں نالے بہتے ہیں، بلکہ وادی ایسا نالا کہ جو پہاڑیوں سے گھری ہوئی گہرائی ہو اور پہاڑوں کا پانی بہہ کر اس وادی میں آتا ہو اور وہاں سے گزر جاتا ہو، تو وہ پانی سے ہی وادی بنتی ہے. تو گہرائی جو زمین کی ہے، ہمیشہ تہذیبیں وہاں سے ابھرتی رہی. اور جتنی اچھی تہذیبیں ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو وہ پہاڑوں سے نہیں اتری ہیں بلکہ وادیوں سے ابھری. تو کربلا بھی ایک وادی ہے. اور جو بار بار جملہ امام حسین علیہ السلام استعمال کرتے ہیں، گھوڑے سے کہتے ہیں کہ مجھے نشیب میں لے چل، مجھے نشیب میں لے چل. تو روضہ حسین نشیب میں، یعنی آپ کو سینے اتر کر جانا پڑتا ہے قبر حسین. کربلا کی زمین اونچی ہے لیکن مقتل جو ہے وہ نشیب میں. تو کربلا کی تہذیب نشیب سے ابھری، اور اس کے لیے کوئی صدیاں نہیں لگی، بلکہ امام حسین نے 8 روز کے لیے ایک بستی بسائی. 2 محرم کو آئے اور 8واں روز تھا 10 محرم کہ وہ بستی اجڑ گئی اور قبریں بن گئیں. شہر آباد ہوتے ہیں انسانوں سے، حسین نے شہر آباد کیا قبروں سے. تہذیب بنتی ہے عمارتوں سے، حسین نے خاک شفا سے تہذیب ابھاری اور جو پوری دنیا پہ چھا گئی اور توجہ اس کی طرف تمام اقوام کی ہو گئی. اور میرا عشرہ ہے، پڑھ چکا ہوں میں لاہور میں اور چھپ بھی چکا ہے کتابی شکل میں، اقوام عالم اور عزاداری حسین. یعنی کتنی دنیا کی قومیں تھیں کہ جو حسین کی عزاداری کی طرف اپنے ذہن و فکر کو مبذول کر دیا انہوں نے، اور انہوں نے سوچا، غور کیا، فکر کیا اور پھر لکھا، بولا، تقریریں کی، کتابیں لکھی، مضامین لکھے اور پھر اس میں شامل ہو گئے. کوئی بھی قوم سب شامل ہو گئے سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا عمدہ چیز ہے کہ اس کو ہم سمجھیں. اور علمی اعتبار سے انہوں نے اس کے اوپر مقالے لکھے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ہندوؤں نے اور اقوام، یعنی ملک کے اعتبار سے جتنے بھی ملک آپ کے ذہن میں ان کے نام آئے وہ سب متوجہ ہیں اس طرح. اور جب سے عراق کی عزاداری آزاد ہوئی ہے صدام کے مظالم سے، تو پوری دنیا کی نظر عاشور اور چیلم پر ہوتی ہے اور وہ گھر بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں کربلا کی. یہ کون سا مجمع ہے، یہ کہاں سے آیا اور یہ کیا کر رہے ہیں. یہی ہے عزاداری حسین. اب رہ گئے اعتراض اور تنقید کی زد پر کیوں ہے. تو یہ دراصل ایک تو علم کی کمی، مطالعے کی کمی، پھر علمی محفلوں میں اچھا چلیے بھائی مطالعہ کے عادی نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو علم کی محفل جہاں جمی ہو تو صحبت میں تو بیٹھیں عالم کے، جاننے والے کے پاس بیٹھیں
اور اس کا حکم بھی ہے جو تم نہیں جانتے وہ اس سے پوچھو جو جانتا ہے. تو اب اتنی بھی زحمت نہیں برداشت کرنے کو تیار ہیں. اور پھر یہ کیسے ہو احساس کمتری بھی ہے, پوچھیں کیسے, ہم کم ہو جائیں گے, ہم تو استاد ہیں, ہم تو خلیفہ ہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور پھر یہ کہ اب ظاہر ہے کہ پہلے تو لکھنا پڑھنا پڑتا تھا عزاداری پہ اعتراض کے لیے, مضمون لکھنا پڑتا تھا, اخباروں میں بھیجنا پڑتا تھا. تو وہ لوگ لکھا کرتے تھے اس زمانے میں جو دشمنی پر آمادہ تھے معصومین کی, تو اس کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. اب فیس بک ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے کمنٹ سے ہمیں عالم تسلیم کر لیا جائے, ہم کو عالم, اور ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں بہت مشہور ہوں, میری پوسٹ دیکھی جا رہی, میں بہت مشہور ہوں. تو یہ سب دماغ میں خناس آ گیا ہے. اب رہ گیا یہ کہ اس طرح کے اعتراضات جو کہ محفلوں اور مجلسوں میں سینہ بسینہ چلتی ہیں, کون سے معصوم نے ماتم کیا, کہاں امام عزاداری کرتے تھے, کب ماتم کیا, کیا ہے یہ زنجیر کا ماتم, یہ کیوں ہے قمع کا ماتم, یہ کیوں ہے آگ کا ماتم. تو کیوں سے اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو پھر جاننے کی بھی تو کوشش کریں. یہ صرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سوال زندہ ہے, سوال چلتا ہے, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوگی. جب آپ کی معلومات ہو جائے آپ کے سوال کی تو پھر آپ اس کو اپنی پوسٹ بنا کے ڈالیں کہ بھائی یہ ہمیں جواب مل گیا. اسی طرح علم آگے بڑھتا ہے, تحقیق آگے بڑھتی ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, ظاہر ہے کہ ان سے جب رشتہ بنے تو پھر یہ باتیں پتہ چلیں تو کس کو بتائی جائیں گے کہ علامہ اقبال ایک بڑے دانشور, بڑے شاعر, بڑے محقق, بڑے نظم نگار بھی ہیں, فلسفی بھی ہیں, بہت سے ان میں بہت سی خوبیاں ہیں ان میں. اور پاکستان کا خواب بھی انہوں نے دیکھا, مسلمانوں کو بلندی کی طرف لے جانا چاہا, پستی سے ان کے افکار کو نکالنا چاہا, بہت سی باتیں ان میں. تو اب ظاہر ہے کہ اقبال اکیلے تو نہیں اپنے دور کے عالم فاضل تھے, بلکہ وہ تو دور اتنا زرخیز تھا کہ چاروں طرف ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگوں کی کمی نہیں تھی. تو ان کو ایک بات کھٹکتی تھی, وہ یہ کہ امامت کیا ہے, امامت کسے کہتے ہیں, قرآن کا نظریہ امامت کیا ہے. تو انہوں نے اس دور کے پڑھے لکھے لوگوں کو خط لکھے. تو اس میں ایک خط کیا مطلب یہ کہ مسلسل خط و کتابت اکبر الہ آبادی کو لکھا, خواجہ حسن نظامی کو لکھا, اسی زمانے میں حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم سر اکبر حیدری تھے, ان کو بھی لکھا. اب ظاہر اقبال کا خط ان ادیبوں اور شاعروں کے پاس پہنچ رہا ہے, تو اب ان کے آپس کے رابطے ہیں, تو وہ ان سے جو خط و کتابت ہو رہی ہے اس میں وہ ذکر کر رہے ہیں. اقبال کا خط آیا ہے, پوچھا ہے, اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امامت کیا ہے. اکبر الہ آبادی نے خواجہ حسن نظامی کو بتایا, خواجہ حسن نظامی نے اکبر الہ آبادی کو بتایا, ان دونوں نے پھر سر اکبر حیدری کو بتایا, اور پھر آخر میں انہی خط و کتابت کے ذریعے یہ بات بھی آپس میں طے ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ بھئی جواب مل گیا ہے علامہ اقبال کو اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا.
پہلے تو خط و کتابت ہوئی کہ امامت کیا ہے، اور اس کے بعد جب مسئلہ حل ہو گیا تو اسی خط کے ذریعے، انہی خطوط کے ذریعے یہ بھی پتہ چلا کہ اقبال کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، ان کے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ اور وہ یوں ہوا ہے کہ وہاں پر لاہور میں جو ہے ایک آیت اللہ آئے ہوئے ہیں، عالم آئے ہوئے ہیں ایران سے، آیت اللہ ہروی، تو ان سے اقبال نے رجوع کیا ہے اور انہوں نے اقبال کو سمجھا دیا ہے، اور اقبال نے تفصیل بھی بتا دی کہ میرا مسئلہ کس طرح حل ہوا۔ اور میں نے ان سے سوال کیا امامت کیا ہے، انہوں نے مجھے قرآن کی 5 آیتیں لکھ کر دے دیں اور کہا یہ 5 آیتیں آپ پڑھیے قرآن کی، امامت آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر جب ان کا مسئلہ حل ہو گیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے مولا کائنات پر ایک بہت خوبصورت سی نظم لکھی، اور وہ جو پہلے سوالات کر رہے تھے کہ امامت کیا ہے، امامت کسے کہتے ہیں، اور کیا سمجھیں گے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی قیادت کیا ہے، کیا سمجھیں گے یہ 2 رکعت کے امام، تو یہ سب سوالات وہ اپنے شعروں میں کیا کرتے تھے۔ پھر جب مسئلہ حل ہو گیا تو حضرت علی پہ عمدہ سی نظم انہوں نے شاندان لکھ دی، پھر ایک جناب فاطمہ پہ ایک نظم لکھ دی، اور ایک امام حسین السلام پہ لکھ دی۔ تو پتہ ہی چلا کہ وہ ان نظموں کو تخلیق کرنا چاہتے تھے تو پہلے وہ بنیاد میں امامت کو سمجھنا چاہتے تھے۔ اب وہ سارے خطوط جب جمع ہوئے تو وہ پھر سب چھاپے گئے، تو پھر یہ بحث جو میں نے سنائی یہ ان خطوط کے ذریعے پتہ چلی جو میں نے آپ کو پہلے سنائی، کتابی شکل میں جب چھپے تو پھر وہ یکجا ہوئے تو یہ بحث سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ تو چلیے ایک علمی کام ہے، یہ کون سی کتاب ہے جو نام اس کا فیس بک ہے اور سب دعویٰ کر رہے ہیں اس پہ علمی کام ہو رہا ہے، تو صرف فیس کی کتاب ہے۔ اچھا اب اس میں بھی دیکھیں نام ہے اس کا فیس بک، یعنی اپنا فیس ڈالیں، لیکن جو تباہی پھیلا رہا ہے وہ اپنا فیس چھپا کے کام کر رہا ہے۔ جتنا بڑا مجرم ہوگا وہ کبھی تصویر نہیں لگائے گا، اس لیے کہ اسے بدماشی کرنی، وہ اپنی پہچان نہیں دینا چاہتا، تو فیس بک کا اصول ہی توڑ رہا ہے، فیس تو ہے ہی نہیں، تو گویا وہ منافق بن کر فیس بک پہ بیٹھنا چاہتا ہے۔ اب وہ چیزیں ظاہر ہے کہ اس سے نوجوانوں میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں، وہ بڑوں تک آتے ہیں، بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ اب بڑوں کو تو یہ پتہ نہیں کہ یہ سوال کہاں سے آ، لیکن وہ ایک موضوع بنا کر اور فلاں ذاکر نہ پڑھے، اس کو نہ سنو، اس کو نکال دو، اس کو ہٹا دو، اس کو گرا دو، اس کو مار ڈالو، اس کو یہ کر دو، تو اب اس پر زیادہ زور ہے۔ علمی باتیں اور عزاداری کا جو بنیادی مقصد تھا وہ ختم ہوگا، لیکن وہ ختم ہوگا نہیں، اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگ ختم نہیں ہوں گے، اور سوچ بچار کرنے والے، افکار کو سمجھنے والے، پھیلانے والے وہ کم تو ضرور ہیں ان کے مقابلے میں، جوہلا کے مقابلے میں، لیکن چونکہ طاقتور چیز ہوتی ہے علم۔ اکبر الہٰبادی نے کہا تھا کہ اگر علی کی جگہ تمہارے پاس نہیں ہے دل میں تو تم تعلیم حاصل ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تعلیم کا دل ہی علی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تعلیم کا دل علی ہے۔ اب دل تو بیچ میں ہوتا ہے نا، قلب، تو اب آپ تعلیم لکھیے لفظ، یہ تو زیادت ہے نا ان کی اکبر الہٰبادی کی، اس کو بتا تے این لام یہ میم، تو اس طرف تے ہے اور اس طرف میم ہے، بیچ میں علی لکھا۔ اچھا اب جب علی دشمنی ہے تو پھر یہ بتائیے پھر علم کیسے آئے؟ جب تک علی سے بچے کو محبت نہیں کرائیں گے آپ، تب تک بچہ علم کی طرف مائل نہیں۔
اب رہ گیا وہ دنیا کا علم جس سے کہ وہ اپنی روزی کمانا چاہ رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اور دینی علم ایک الگ چیز ہے۔ اب یہ کہ عزاداری سنت ہے، سنت وہ عمل جو نبی نے کیا ہو یا پھر بعد کے آئمہ کے پاس ملے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ عزاداری کہاں سے آئی، اس کا بانی کون ہے؟ تو یہ ضروری نہیں کہ ہم 14 معصوم سے دلیل دیں، ایک دلیل کافی ہے بس، کہ بانی کون ہے، بنیاد کس نے رکھی۔ اس لیے کہ جتنے بھی نیک کام ہو رہے ہیں اور جتنے اراکین دین ہیں، فروع دین ہیں، سب کی بنیاد ایک ہی چاہیے۔ حج کی بنیاد کیا ہے، کس نے رکھی؟ ایک ماں اور ایک بیٹا، ماں ہاجرہ ہیں، بیٹا اسماعیل، اس کا نام حج ہے۔ جو انہوں نے کیا اس عمل کا نام حج ہے۔ وہ گھر بھی انہی کی وجہ سے بنا، ہاجرہ کی وجہ سے بنا، اس لیے کہ وہ تو صحرا میں چھوڑ کے آگے تھے، اللہ نے کہا گھر بناؤ ان کے لیے۔ جب وہ گھر بن گیا تو اللہ نے کہا یہ ہم لیے لیتے ہیں، ہم اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں، اس لیے اس نے کہا یہ بیت ہے اور یہ اہل بیت ہے۔ تو اہل کی وجہ سے بیت بنا، بیت کی وجہ سے اہل نہیں ہے۔ تو گھر بنا تھا جناب ہاجرہ کے لیے، ایک حصہ اس میں عبادت کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن رہتی تھی اس میں جناب ہاجرہ، ان کا گھر ہے، تبھی انہیں اہل بیت کہا۔ پچھلا حصہ جسے کہ حتیم کہتے ہیں، وہ حتیم عربی میں احاطے کو کہتے ہیں، جسے کہ ہم عرف عام میں ہاتھا بولتے ہیں، گھر کا وہ سارا کباڑ کا سامان جو پیچھے رکھ دیا جائے مکان کے، اسے احاطہ بولتے ہیں۔ تو وہ سارا سامان جو کام ہوا تھا دیوار اٹھانے میں، کعبے کی چھت ڈالنے میں جو بچا تھا، وہ پیچھے ہاتھے میں رکھ دیا گیا تھا، وہ حتیم ہے، حتیم کے معنی ہاتھا۔ اب آج وہ اتنا بلند ہے کہ وہاں ہر حاجی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ایک لائن لگی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں، اور کہ یہ ہٹے تو میں 2 رکعت نماز یہاں پڑھوں، کہ بس یہاں کی 2 رکعت پڑھی اور سیدھے جنت میں گیا۔ اب چونکہ وہ کھلا ہوا حصہ ہے، کعبے میں تو سب لوگ نہیں گھس پاتے، لیکن حتیم چونکہ کعبے کا حصہ ہے تو وہ ان کا پچھواڑا تھا، اور وہاں پر کچھ بعد میں قبریں بھی بنی، اس میں جناب ہاجرہ بھی وہیں دفن ہوئی، کچھ جناب اسماعیل کی بہنیں اور بیٹیاں، کئی نسلوں تک اسی جگہ پر ان کی قبریں بھی بنی۔ تو کعبہ بھی ایک طریقے کا قبرستان ہی ہے۔ وہ تو کئی اگر علی نہ آتے تو قبرستان کی قسمت ہی نہ جاتی، مسرت کا گھر بن گیا، ورنہ وہ بھی عزا خانہ ہی ہوتا، وہ بھی عزا خانہ ہی ہوتا۔ اور یوں اگر آپ دیکھیں تو وہ عزا خانہ ہی بنا ہوا، اس لیے کہ کالا غلاف اس پہ۔ ابھی غلاف کی تاریخ جنہوں نے کعبے کی تاریخ لکھی، اس میں ان کا کہ دراصل جب گھر بن کے تیار ہوا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس میں پٹ نہیں تھا، تو جناب ہاجرہ نے اپنی چادر سے ایک پردہ تیار کیا تھا، تو تمام شیعہ سنی لکھتے ہیں کہ وہی چادر غلاف کعبہ بن گئی، اور اسی وجہ سے اس پہ غلاف چڑھایا جاتا رہا۔ تو اب کیا تمام حاجیوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ گھر کیوں بنا؟ جو چکر لگا رہے ہیں، جب تک وہ تاریخ کعبہ نہیں پڑھیں گے تو ان کو کیا پتہ؟ کیا پتہ کہ اس کی بنیاد میں ایک ماں ہے اور اس کی بنیاد میں ایک بیٹا ہے، ماں اور بیٹی کی محبت ہے۔ تو عزاداری بھی ایک ماں اور بیٹی کے درمیان ہے، ماں سیدہ ہے، بیٹا حسین۔ کسی بنیاد کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے کہ تلاش کی جائے۔ ہاں
تصور، تمنا، خواہش. تمنا اسلام میں کوئی بری چیز نہیں ہے. تمنا ایک ایسی چیز ہے کہ جسے انبیاء نے کی، انبیاء میں بھی موجود ہے اور انبیاء کے گھر والوں میں بھی موجود ہے. اور اگر وہ تمنا کریں تو اللہ اس کو ایک پوری عمارت بنا دیتا ہے. تو ایک ابراہیم کی تمنا تھی جو وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے دل کے اندر لفظ لبوں پہ نہیں آئے تھے بلکہ دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی تھی. امام رضا نے فرمایا آپ نے کہ دل میں تمنا پیدا ہوئی، اس لیے اس جگہ کا نام مینا ہے. مینا کہتے ہیں تمنا. وہ تمنا جو ہے وہی یادگار بن گئی، وہی حج بن گیا، وہی بقرعید بن گئی، وہی قربانی بن گئی. تو ایک تمنا جناب سیدہ کی تھی، میرے حسین کو روئے گا. تو اللہ نے یہ پوری عزاداری بنا دی. اس میں کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے. یہ آپ اور ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمارے ارادے سے نہیں، اس کے ارادے سے. اس لیے کہ امر کا مالک وہ ہے. اب اس کی نظر میں پیغمبر کی بیٹی کیا ہے، اس کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا کہ اللہ کی نظر میں محمد کی بیٹی کیا ہے اور اللہ کیا ان کو رتبہ دے رہا ہے، کیسے ان کے رتبے کو بڑھا رہا ہے. وہ آپ حدیثی قصہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ رتبہ بڑھ رہا ہے. تو اب یہ خواہش جو ہے اور تمنا جو ہے جناب سیدہ کی، اس کو عملی شکل میں لانے والی حضرت زینب. اگر کوئی یہ پوچھے کہ یہ عزاداری آپ کس کے کہنے سے کر رہے ہیں تو سیدھا سا جواب ہے کہ ہمیں کسی راوی اور تاریخ اور اس کی ضرورت نہیں. ہم نے بس یہی سنا ہے بچپن سے کہ جناب زینب بانی ہے عزاداری، اور ہم کر رہے ہیں بس. جیسے جناب حاجرہ کی یاد میں آپ دوڑ رہے ہیں صفا اور مروہ. اب یہ کہ نہ کریں، یہ لوگ ہنستے ہیں، یہ کیا ہے، مذاق بنتا ہے. تو کسی چیز کا مذاق بنتا ہے تو کیا ہم حق بات کو چھوڑ دیں؟ تو جتنا مذاق کافروں نے قرآن کا اڑایا، دنیا میں کسی چیز کا اتنا مذاق نہیں اڑایا. معجزات کا مذاق ہے، عزاداری کا مذاق ہے، ماتم کا مذاق ہے. کہتے تھے، ٹھٹے لگاتے تھے، ہنستے تھے کافر. کہتے تھے یہ کوئی کتاب ہے جس میں مکھی اور مچھر کا ذکر ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہے مچھر کا ذکر آئے تو ڈانٹ کے کافروں کو جواب دیا. یہ نہیں اس نے معذرت کی کہ نہیں ہم مکھی اور مچھر کا ذکر نہیں کریں. وہ ابھی کب رہا کہ اگر وہ ہتھیار ڈالتے. اس نے کہا کہ اللہ کو کوئی شرم تھوڑی ہے اس لیے کہ وہ مچھر کی مثال نہیں بیان کر سکتے. تو اس طرح قرآن کا مذاق اڑایا کرتے کافر، اور خود سرکار کا مذاق اڑاتے تھے. اس لیے سورہ لہب آئی، نبی کا مذاق اڑایا گیا. تو اب کیا سرکار مذاق اڑایا جا رہا تھا تو کیا تبلیغ دین چھوڑ دیتے؟ لا الہ کہنا چھوڑ دیتے. تو جب تک آپ یہ سب چیزیں دیکھیں گے نہیں، اور جو مذاق تھا جسے مذاق کہتے ہیں اس کو سرکار نے بند کروایا. جتنے حاجی تھے وہ سیٹیاں بجاتے آتے تھے، سیٹیاں بجاتے حاجی آتے تھے کعبے میں. مکہ کہتے ہیں سیٹی بجانے، مکے کے معنی سیٹی بجانا. اس لیے اس کا نام مکہ پڑ گیا کہ سیٹیاں بجاتے آتے. تو سورہ برات اترا، انہوں نے مذاق اڑایا تھا، اللہ نے ان کا مذاق بنا دیا. لفظ برات رکھا، ہم تم پر تبرہ کرتے ہیں اور اب تک تبرہ ہو. برات من اللہ و رسول، اللہ اور رسول دونوں تم پر تبرہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے.
اس لیے اس سورے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں نازل ہوا، بغیر بسم اللہ کے سورہ پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہاں رحمانیت اور رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تبرہ کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ضروری نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی سورے میں پڑھ لیجئے، سب آپ کو پتہ چل جائے گا، مکے کے معنی بھی قرآن میں ہی آپ کو پتہ چل جائیں گے کہ وہ کرتے کیا تھے۔ طواف کرتے 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 اسی میں اللہ نے کہا آئندہ تم اس طرح طواف نہیں کرو گے، ایام جاہلیت کا طواف اس طرح نہیں ہوگا۔ طواف کرتے کرتے پہلے اوپر کی کپڑے اتار کے پھینکتے تھے، کپڑے اچھالتے تھے، پھر اس کے بعد سارے کپڑے اتارتے تھے اور برہنہ طواف کرتے تھے۔ یہ سورہ توبہ میں، سورہ برات اسی کا نام ہے سورہ توبہ، اس میں بیان ہو رہا ہے، آپ پڑھیں تو اس کو اللہ نے ڈانٹ کے کہا خبردار اب جو تم برہنہ ہو کے کعبے میں آئے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اسی سعودی عرب میں اگر فیس بک ہی کا حوالہ چاہیے تو دیکھ لیجئے اس میں کہ اسرائیل کو جس دن تسلیم کیا سعودی عرب نے، تو یہ منظر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپڑے اتار کے پھینکے جا رہے ہیں۔ یا ابھی جو عاشور کے دن پارٹی کی ہے سعودی عرب میں، جس میں سورہ پڑھ کر اس کے اوپر رقص ہو رہا ہے عاشور کے دن، تو یہ حوالے بھی فیس بک پہ دیکھ لیجیے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی دیکھیے اور پھر اس کے بعد اپنی شرافتیں دیکھیے کہ ہم اپنے بچے کو کیسے کریں۔ ان کا دولت کا نشہ انہیں فرعون بنا رہا ہے، اور ہمیں جو تھوڑی سی بھی دولت اللہ دیتا ہے تو وہ ہم امام حسین کی نظر کر کے اپنے بچے کو سکھاتے ہیں یہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ اس زہر کو مارنے کے لیے مجلس ازہر ضرورت ہے۔ عزاداری حسین آپ دیکھیے کہ وہاں عرب میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ جاہلیت کی طرف واپس چلے گئے، اور کربلا میں کیا ہو رہا ہے دونوں کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ یہاں ایک تہذیب سکھائی جا رہی ہے، وہاں تہذیب برباد کی جا رہی ہے۔ جہاں اللہ کا گھر بنا ہے، جہاں حرم رسول ہے، وہاں کیا شروع ہو گئے؟ یہ فرعونیت ہے اور اسے ختم ہونا ہے۔ جوش صاحب نے کہا تھا کہ ہر شاہی ختم ہو جائے، کسی شاہی کو نہیں رہنا، صرف رہنا ہے شاہ ہست حسین۔ اب یہ سوال کہ آئمہ نے نہیں کیا، بھئی بس کافی ہے کہ حضرت زینب اس کی بانی ہے، ان کو امام حسین نے ذمہ دار بنایا ہے، انہیں امامت کا محافظ بنایا۔ اگر امامت کا محافظ عزاداری دے رہا ہے تو اب یہ کیا سوال کہ آئمہ نے کب کی؟ ہاں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو پھر بیٹھے پھر بات کریں، کتابیں سامنے رکھیں تو پھر بتائیں کہ کس امام نے کس طرح عزاداری کو بنایا اور سجایا اور حکم دیا کہ یہ ہو، اس طرح ہو، انداز یہ ہونا چاہیے۔ فرش ازا بتایا، فرش ازا خود بچھواتے تھے۔ مجلس کا اعلان پورے مدینے میں اعلان سکھایا کہ لوگوں کو بتاؤ، بلاؤ، دعوت۔ ہر امام پہلی محرم سے پورے مدینے میں کہلواتا تھا ہمارے گھر مجلس ہے، آ جانا۔ تو غلام اور ملازم جاتے تھے، پکار کے آ جاتے تھے کہ امام نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں مجلس ہے۔ اب اس کی وجہ سے کہ قدردانی امام نے کہ اگر امام خود چاہتے تو بیٹھ کو مجلس پڑھتے، لیکن نہیں، ذاکر بنائے۔ ذاکر کیسے بنے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ کوئی مشین کے ذریعے تھوڑی نہیں، بلکہ کام اتنا عطا کریں گے تمہیں، وہاں تو جو دیں گے یہاں بھی دیں گے۔ اب نذرانہ لوگ کہتے ہیں لوٹ رہے ہیں،
ذاکرین کھائے جا رہے ہیں، سب طے کرتے ہیں، وہاں بھی طے ہوتا تھا، وہاں بھی شرط ہوتی تھی، ٹیبل جاتا تھا، بہن نے کہا جاتے تو دیتے تو کچھ نہیں، ٹیبل نے کہا کیسی باتیں کرتی، ان کو سب خبر ہو جاتی، چونکہ بہن نے کہا تھا، اور وہ نابینا تھی بہن، آنکھوں میں روشنی نہیں تھی اس کی، ٹیبل کی بہن، امام رضا کا ذاکر ہے، وہ ذاکر حسین ہے، اب گیا وہ برسیہ پڑھا، اب امام اٹھے، وہ ممبر سے اترا، امام اٹھے گلے لگائے، اور پھر ابا اتاری، کہ وہ تمہاری بہن نے شکوہ کیا، یہ لو ابا لو، تو گھر پہنچتے پہنچتے دیبل کے ہاتھ میں صرف اتنا ٹکڑا رہ گیا جتنا وہ ابا پکڑ سکتے، لوگوں نے ٹکڑے پھاڑ پھاڑ کے لے گئے، بوڑھی ابا تار تار ہو گئے، بس اتنا ان کے ہاتھ میں آیا جتنا مٹھی میں آیا، امام کی ابا جدھر سے گزرتے تھے گاؤں کے گاؤں نکل پڑتے تھے کہ امام کی ابا لے کے دے بلا، تو پھاڑ لیتے تھے، تو وہ جو ٹکڑا بچا تھا ان کی مٹھی میں، جب گھر میں داخل ہو کہا دیکھ میں نے کہا نہیں تھا کہ امام کو پتا، ابا دے دی انہوں نے ہم کو، جو ہم نے مجلس پڑھی، اور یہ کہہ کہ وہ ٹکڑا جو تھا وہ بہن کی آنکھ پہ ڈال دیا، آنکھیں روشن ہو، اس سے بڑا نذرانہ اور کیا چاہیے؟ ذاکر کے گھر کو روشن کر دیتے ہیں، آنکھوں کو روشن کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کسی بھی امام نے، چوتھے امام کے دور سے مجلسیں شروع ہوئی، اور آپ جب سوانحات پڑھیں گے تو ایران جو سوانحات ائمہ کی لکھتے تو اس میں یہ بھی بتاتے کہ امام کے غلام کتنے تھے اور امام کا درباری شاعر، آخر میں 2 چیپٹر رکھتے ہیں ایرانی جب ائمہ کی سوانحات لکھتے ہیں کہ دربار کون تھا، دربان ان کا ملازم کون تھا، اور اس کے کیا کیا خدمات ہیں ملازمین کی، ان کی بھی نام لکھیں گے، اور ہر امام کا شاعر بھی لکھیں گے، اگر کسی کے ایک سے زیادہ شاعر، چوتھے امام کے کئی شاعر ہیں جو آتے رہیں اور ذاکری کرتے رہیں، اور امام انہیں باقاعدہ نذرانہ دیتے تھے، جس میں سب سے مشہور ذاکر جو ہے وہ فرزدق، اور فرزدق اتفاقی طور پہ ذاکر حسین بن گیا، ورنہ وہ تو درباری شاعر تھا، اور حشام جو کہ خلیفہ وقت ہے اس کا درباری شاعر، اور کعبے میں جب امام تشریف لائے ہیں تو جگہ بن گئی اور 2 رویا کھڑے ہو گئے لوگ، اور آپ حجر اسود تک چلے گئے، تو وہ ابو قبیس کی پہاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا شام، اس نے کہا میں بھی گیا تھا تو مجھے تو ان لوگوں نے راستہ نہیں دیا حجر اسود جانے کا، جبکہ میں بادشاہ ہوں یہاں کا، یہ کون آیا کہ جس کے لیے راستہ بنا؟ تو فرزدق نے کہا کہ تو انجان بن رہا ہے، تو ان کو جانتا نہیں، تو تیرے یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو کعبے کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، اسے صفا اور مروہ جو ہیں وہ صدا دے کے بلاتے ہیں، مقام اور بنا اور زمزم، کعبے کی دیواریں اسے سلام کرتی ہیں، یہ تو صفا کا بیٹا ہے، مروہ کا بیٹا ہے، کعبے کا بیٹا ہے، یہ ابراہیم کا بیٹا ہے، یہ ہاجرہ کا بیٹا ہے، یہ محمد کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا نور نظر ہے، یا یہ کا لمب جگر ہے، یہ سید سجاد ہے، ابن حسین، یہ قصیدہ کہتا گیا، شعر ہوتے گئے، تو حشام نے کہا تو میرے سامنے غیر کی مدح کرتا ہے؟ تو اس نے کہا غیر وہ نہیں ہے، تو ان کا غیر ہے، اسی چیز کو میر انیس نے کہا غیر کی مدح کروں شیخ حسن خاں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کو سلیماں ہو کر، اور یہ غیر کہاں سے آیا؟ غیر المغضوب علیہم، یعنی علی کا جو غیر ہے اس پہ اللہ کا غضب ہے، یہ غیر ہے۔
تو اب وہ ذاکری ڈال دو قید خانے. ہمارا درباری شاعر ہو کے تو ایک دن اس نے کسی سے کہلوایا کہ امام سے کہنا کب تک قید میں رہوں گا. تو امام نے کہا کیوں اب تک کیوں نہیں کہا تھا تم نے فرض تھا, اب کہلوایا ہے تو اب تم قید میں نہیں ہو. دو وقت نماز پڑھی, دعا کی, ادھر امام کی دعا ختم ہوئی, ادھر فرض رکھا آزاد آ کے بیٹھ گئے. امام نے غلام کو آواز دی کہ وہ 65,000 جو میں نے درہم رکھوائے تھے وہ لے آؤ, اور سامنے تھیلی رکھ دی کہ یہ تمہارا نذرانہ ہے اور یہ جب تک ہے, جب تک تم جیو گے تب تک یہ ختم نہیں ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں یہ نذرانہ, آپ بتائیے فرض تک کو جتنا ملا ہے اتنا تو اس دور کے ذاکروں کو نہیں ملا, اس پہ بھی مرے چلے گئے. شروعات یہ جوش ملیح آبادی نے کی تھی, اس سے پہلے یہ سب اعتراض نہیں ہوتا تھے کہ ذاکر پیسے کیوں لیتے ہیں. یہ جوش صاحب نے ذاکر حسین سے خطاب میں کہا تھا کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ خون حسین میں لقمے کو تر کرتا ہے, تو یہ جوش صاحب کی اصطلاح ہے. اب وہ بن گیا خون حسین بیچ رہے ہیں, خون حسین. ارے خون حسین کون بیچ رہا ہے, کس کو مل گیا؟ سارا اللہ, وہ تو اللہ کے پاس ہے. حسین کا خون میرے پاس ہے تو کس کے پاس آئے گا؟ اور اگر خرید رہا ہے کوئی تو جو بیچ رہا ہے اس پہ کہ اعتراض کیوں نہیں؟ بھئی ہم اگر خون حسین بیچ رہے ہیں تو کوئی خرید بھی رہا ہے تو وہ خون حسین نہیں ہے, وہ ذکر آل محمد. اس میں پیسہ ویسا کچھ نہیں, اس میں بشیر بن نعمان قافلہ لے کے آیا ہے تو بیویوں نے اپنے زیورات اٹھا کر بھجوا دی, اس نے منہ پیٹ لیا. اسی طرح جو کمیت شاعر ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا جو ذاکر ہے, تو اس نے جب مرثیہ پڑھا مدینے میں تو سیدانیوں نے اپنے زیور بھیج دیے. اس نے منہ پیٹ لیا, اس نے کہا کہ سیدانی بیویوں کے زیور اور ہم کو نذرانی. سیدانیوں نے کہا اس سے کہہ دو کہ ہم راہ خدا میں جو دے دیتے ہیں پھر وہ واپس. تو یہ عزاداری ہو رہی مدینے میں ہو رہی, پھر آگے بڑھتی ہے تو جہاں جہاں ائمہ جاتے ہیں پھر وہاں ماساک میں عزاداری چلتی. بغداد میں ہوئی, سامرے میں ہوئی, امام رضا ایران آئے, پھر عزاداری ایران میں پھیلی, پھر وہاں سے سادات آگے بڑھے, ہندوستان آئے, ہندوستان کے چپے چپے پہ عزاداری پھیلی. پھر زمانے نے ترقی کی اور یہ سارے ملکوں میں پھیل گئے. ایشیا کے لوگ, ایران, ہندوستان, پاکستان کے لوگ تو اپنے ساتھ یہ تحفہ عزاداری کا لے آئے. آج پوری دنیا میں جہاں ویر حسین والا پہنچتا ہے وہاں عزاداری ہو رہی ہے. تو اس کے فوائد پر بات کیجیے کہ اس سے ہمارے بچے کو کیا کیا معلوم ہو رہا ہے, ہمارے بچوں کو کیا کیا پتہ چل رہا ہے. تو اس پہ اعتراض نہ کریں بلکہ اس کو اپنائیں اور اس کے ہر رکن کو اپنائیں. ان کا بھائی ٹھیک ہے بھائی ذکر کریں اور انقلاب بپا کر دیں اور اس کی فکری باتیں کریں, واقع کربلا کے اثرات اور انقلابی باتیں کریں. یہ تابوت کیا ہے اور تعزیت کیا ہے, تو پھر قرآن سے پوچھیے نا کہ اللہ صرف نوح کی باتیں نہیں کر رہا, ساتھ میں لکڑی کی کشتی, صرف موسیٰ پہ بات نہیں ہو رہی, موسیٰ کے ڈنڈے پہ بھی بات, صرف سلیمان پہ بات نہیں ہو رہی, کہ تخت پر بھی بات, وہ بھی لکڑی کا رہا ہے. تو لکڑی کی چیزیں ہر نبی کے ساتھ ساتھ ہیں. اور ابراہیم کے ساتھ تو معلوم کتنی چیزیں, ان کے نقش قدم بھی وہاں رکھے ہوئے ہیں کعبے میں. اسی کے اندر اندر حج کرنا ہوتا ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں, جہاں کھڑے ہو کے جس پہ انہوں نے بنایا تھا, کعبے کی دیواریں بلند کی تھی, پتھر پہ نشان بن گئے تھے, وہ رکھے ہوئے ہیں. وہ سونے کا پنجڑا بنا ہوا, اس کے اندر وہ نشان رکھے ہوئے, اسے بھی لوگ چوم رہے ہیں. پھر وہ زمزم کنواں بھی ہے, یادگار ہے, پھر دیواریں بھی یادگار ہیں, پھر کعبے کا دروازہ بھی یادگار ہے, پھر صفا بھی یادگار ہے, مروا بھی یادگار ہے. چیزیں تو ہر نبی کے ساتھ ہیں.
اب حسین نے چونکہ نبیوں والا کام کیا اس لیے ہر نبی کی یادگار حسین کی عزاداری میں موسیٰ کے پاس دو یادگاریں ہیں خدائی اللہ کا دیا، ایک عصا ہے یعنی ڈنڈا اور ایک ید بیضا ہے یعنی کہ ہاتھ. تو اب یوں ہاتھ کرتے تھے تو روشنی پھیلتی تھی، یوں کرتے تھے تو اندھیرا ہو جاتا تھا، جب اندھیرا ہوتا تھا تو ہاتھ ایسے کھول دیتے تھے تو روشنی پھیلتی تھی یعنی پنجہ چمکتا تھا. تو اب عصا اور پنجہ الگ الگ تھا، عزاداری میں دونوں چیزیں ایک ہیں. تابوت سکینہ ہے، تابوت کا ذکر قرآن میں سکون دینے والا، اور پھر وہ اٹھتا بھی تھا. قرآن کہتا ہے کہ اس کا جلوس بھی نکلتا تھا اور ہارون کے بیٹے اس کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے تھے، شاملہ اس کے اوپر لگا ہوتا تھا. اس کا احترام تھا، جب بے احترامی ہوئی تو اللہ نے اس صندوق کو اٹھا لیا، فرشتوں نے اٹھایا اس کو. تو چیزیں تو انبیاء کے ساتھ. تو چونکہ حسین ہر نبی والا کام کر گئے اس لیے ہر نبی کی یادگار عزاداری میں کہیں نہ کہیں آپ کو یہاں تو ایک گلاب کی پنکھڑی بھی اگر رضا خانے میں گرتی ہے تو وہ بھی یادگار ہوتی ہے، اور یہاں اگر کی رائت بھی اگر گرتی ہے تو اسے بھی اودی کہتے ہیں. ہر چیز کا نام ہے کہ وہ راک بھی شفا بن گئی جو رضا خانے کے سامنے اگر بتی جلتی. وہ شمع جو کہ اب تو لائٹیں ہیں لیکن موم بتی کا دور نہیں ختم. وہ شب عاشور دنیا کے ہر ملک میں لوگ رضا خانے میں ایک شمع روشن کرتے ہیں، یعنی شمع جو ہے وہ سمبل بن گئے کاہے کی چراغ. وہ چراغ جو حسین نے رات کو بجھایا تھا اور پھر جلا کے کہا تھا دیکھو نہیں گئے، تو وہ چراغ اب جلتا رہے رضا خانے میں، یہ گئے نہیں ہیں بیٹھے ہوئے. دیکھیں تو 6 جگہ لفظ سکینہ قرآن میں آئے. خود رسول اللہ کے لیے کہا کہ ہم نے تم پہ سکینہ نازل کی. اور امام رضا سے پوچھا کہ آپ نے کہا سکینہ ایک جنت کی ہوا ہے، اس کا نام سکینہ، جو پرسکون جنت، جو بعد میں جنتیوں کو اس ہوا کا احساس ہوگا یہاں کی دنیا میں نہیں. تو سکون بمانی سکون سکینہ. اس لیے امام حسین نے یہ شعر کہا تھا کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہو ان سے ہمیں سکون ملتا ہے، اور جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو وہ گھر ہمیں اچھا نہیں ملتا. تو ایک ماں اور اس کے 2 بچے جو یادگار، ایک علی اصغر ایک سکینہ. علی اصغر کربلا میں سو گئے اپنا کارنامہ کر کے، اور سکینہ بی بی کا جب کام ختم ہوا تو وہ قید خانے میں سو گئے. تماچے کھائے، سہیلیاں کھائیں، کانوں کی بالیاں چھینی گئیں، گلے میں رسی باندھی گئی، ہاتھ میں رسی باندھی گئی. 4 سال کی بچی نے مصائب دیکھے، شام غریبہ میں مقتل میں دوڑتی ہوئی گئی، بابا کی لاش سے تیر کھینچ کر نکل، بابا کے سینے پر اپنا منہ رکھ دیا. جناب زینب مقتل سے سکینہ کو اٹھا کر لائی، رباب کی گود میں دے دیا. راہ میں دیکھیے تو جناب سکینہ پانی کے لیے ترس گئی. شمس سے کہتی ہیں تو نے اپنے لوگوں کو تو پانی پلا، مجھے بھی تھوڑا سا پانی پلا دو. اچھا تو ٹھہرو، پہلے ہمارے لوگ پانی پئیں پھر تمہیں دیں گے. لیکن جب مشق لے کر آیا تو سکینہ کو پانی دکھا کر زمین پہ پانی پلا. یہ مظالم کی عادیں ہیں. ایک بچی پر ظلم ہو رہا ہے، نہیں ملتا کہ کہاں کھانا دیا گیا، قید خانے میں پانی آتا تھا کہ نہیں آتا تھا، کب کھانا آتا تھا. لیکن بی بی کو کیا تھا، بی بی کو تو بس ایک ہی
بات تھی کہ بابا کب آئیں گے، بابا کب آئیں گے، بابا سے کب ملاقات ہوگی، گھر کب جائیں گے، مدینے کب جائیں گے۔ قید خانے کے دروازے سے پرندوں کو جاتے دیکھتے، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے؟ بیٹا یہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ تو پھوپھی اماں ہم اپنے گھر، جس بچی کو گھر جانے کی تمنا تھی وہ گھر تو نہ جا سکی، وہی قید خانے میں۔ ایک رات بہت گریہ کیا سکینہ، اور جب پھوپھی نے گلے لگایا تو کہا کہ پھوپھی اماں ابھی تو بابا یہاں کھڑے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ تمہاری مصیبت کے دن ختم ہو، ہم تمہیں لینے تھے۔ اسی طرح جناب سیدہ نے فرمایا تھا کہ ابو حسن رات بابا خواب میں آئے تھے اور کہتے تھے زہرا تمہاری مصیبت کے دن ختم ہو۔ تو اس گھر کا دستور بن گیا جب بیٹی پہ بہت ظلم ہوتا ہے تو باپ آ کر بیٹی کو اپنے ساتھ، وہاں رسول بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے، یہاں حسین آئے اور سکینہ کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ بہت روئیں اور آپ کو یاد کیا، روتے روتے چپ ہو گئے۔ جناب زینب نے بچی کے شانوں پہ ہاتھ رکھا تو آواز کی سید سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ ہمیں نہیں دیکھا، قلم توڑ دیے انیس و ربیع نے مرثیے جو لکھے ہیں کہ زندہ میں بچی کس طرح تڑپ تڑپ کے مر گئی، تو اس میں مرزا نبیل نے یہ بھی کہا ہے کہ اب تو یزید چین سے سوئے گا، کہتا تھا کہ یہ رونے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی۔ یزید کہتا تھا کہ اس بچی کی آواز سے مجھے نیند نہیں، خاموش ہو گئی جناب سکینہ۔ کہتے ہیں کہ وہیں قبر بنی اور شرف الدین جو کہ عالم ہیں ان کا واقعہ ہے، اور آیت اللہ زنجانی نے اسے لکھا ہے کہ جب قبر میں پانی آیا تو بی بی نے خواب میں آ کر کہا کہ پانی آ رہا ہے میرے قبر کے پاس، نہر کا پانی ادھر آ رہا ہے رشید پہ۔ تو اپنے گھر کی خواتین کو لے کر وہ گئے سیدانیوں کو، اور انہوں نے قبر کھولی اور جناب سکینہ کی لاش کو قبر سے نکالا۔ تو اتنا گریہ ہوا تو پوچھا انہوں نے کہ گریہ کا سبب کیا ہے، تو ان کی زوجہ نے کہا کہ جب لاش کو ہم نے نکالا تو یہ دیکھا کہ بی بی کا کرتا پشت پہ سیلیاں پڑی تھی، زخم کا خون جو جم گیا تھا وہ کرتا اب تک پشت سے چپکا ہوا اور کانوں سے لہو گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ بی بی پر کتنے مظالم، اور آج پورے بر صغیر میں جہاں جہاں بھی عزادار ہیں، یہ پہلا ہفتہ جو سفر کا ہوتا ہے اس میں جناب سکینہ کی شہادت کی مجالس اور تابوت خواتین لوگ تھے جو ماتم ہوتا ہے۔ بچپن سے میرے کانوں میں وہ آواز گونج رہی ہے، ہائے سکینہ ہائے پیاس، ہائے سکینہ ہائے پیاس۔ اور اندھیرے میں ہمیشہ تابوت جناب سکینہ کا اٹھایا گیا، اس لیے کہ اندھیرے زندہ میں موت آئی تھی۔ لیکن لکھنے والے لکھ گئے کہ یہ سوچو کہ بھائی نے بہن کو دفن کیسے کیا اور کفن کیسے بہن کو دیا ہوگا، تو کہتے ہیں ایک روایت میں تو ہے کہ اسی کرتے میں دفن کر دی گئی جو خون بھرا کرتا تھا، زخموں سے جو خون بہتا تھا۔ اور ایک روایت میں شہید ثالث نے لکھا کہ جناب زینب نے یہ کہا کہ میری ماں کی چادر جو میرے سر پر تھی کربلا میں لوٹی ہے، حاکم سے کہو وہ چادر بھجوا دے، تو دادی کی چادر میں ہم پوتی کو دفن کرتے، لیکن وہ چادر آئی نہیں، یزید نے چادر نہیں بھجوائی۔ تو کہتے سید سجاد نے اپنے امامے
میں جناب سکینہ کو کفن دے کر، لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ کس طرح لاشا اٹھایا اور کیسے قبر میں رکھا ہوگا۔ ہاں یہ روایتوں میں نے بار بار پڑھا ہے کہ جب لاش قبر میں رکھنے لگے تو 2 ہاتھ قبر سے بلند ہوئے، آواز آئی لاؤ سید سجاد میری مظلومہ بیٹی کو میرے ہاتھ میں دے۔ ماتب حسین حسین چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری مانگوں۔ آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری